السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ٹینشن کریٹ ہوئی اور خاص کر محسن فخری زادے کے قتل کے بعد، جو کہ ایران کے سب سے بڑے ایٹمی سائنسدان تھے جن کو تہران میں قتل کیا گیا اور اب ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد اب ایران نے باقاعدہ طور پر جو بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اس پر عمل کرتا ہوا ایران دکھائی دے رہا ہے۔ کس طریقے سے عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 4 آپشنز ہیں جس کے اوپر ایران نے غور شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان اس حوالے سے نہیں دیا ہے، لیکن ایران کے سپریم کمانڈر، پاسداران انقلاب اور ایران کے صدر کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس میں اسرائیل انوالو ہے اور ایران اب اس کا بدلہ لے گا۔ اب ایران کیا کرنے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 آپشنز پہ غور کیا گیا، پہلے آپشن پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ کیا آپشن ہے وہ؟ سب سے پہلے یہ پوائنٹرز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایران نے اپنے ابتدائی جواب جو اس نے دیا ہے اس میں حملے کے 72 گھنٹے کے اندر ایرانی پارلیمنٹ نے اپنے سول جوہری پروگرام میں تیزی لانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بالکل یاد رکھیے گا کہ یہ جو سول جوہری پروگرام ہے اس حوالے سے ایران نے ایک سمجھوتا بھی کیا تھا 6 ممالک سے، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، اور 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اب ایران کی پارلیمنٹ نے 72 گھنٹے کے اندر اس واقعے کے 72 گھنٹے کے اندر اس بات کی منظوری دی ہے کہ ایران اپنا سول جوہری پروگرام جو ہے اس میں تیزی لائے گا، جس سے JCPOA جوہری معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس حوالے سے دنیا پوری کنسرنس شو کرتی رہی ہے کہ یورین کی جو حوالے سے ایران کر رہا ہے اور اپنا جوہری پروگرام جس طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے اس حوالے سے، لیکن اب ایران نے پہلا آپشن جو تھا اس کے اوپر تو 72 گھنٹے کے اندر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ باقی 3 آپشن انتہائی اہم ہیں اور اس پہ عمل کیسے ہوگا اور ان میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ ایران اٹھانے جا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایران خود بدلہ لینے کی بجائے کسی کے ذریعے بدلہ لے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ ہے، حماس ہے، ان کے ذریعے کوئی راکٹ فائر کیے جائیں اسرائیل کی تنصیبات پہ، یا یہ بات آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک ہوئے تھے، تو جب سعودی عرب نے الزام ایران پہ لگایا تھا تو ایران نے کہا تھا کہ یہ حوثی باغیوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا انتہائی اہم آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن ہے کہ جان کا بدلہ جان۔ یہ انتہائی کھٹن آپشن ہے۔ اس کو کس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ ایران کس طریقے سے، اگر ان کا کوئی ایٹمی سائنسدان قتل ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اسرائیل کے کس شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس کا جان کا بدلہ جان کے صورت میں لیتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہوگا۔ لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ فوری اور اس کے بڑے سخت رزلٹ نکل سکتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر رونما ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کی پاسداران انقلاب کی جو ایک قدس فورس ہے اس میں خفیہ کارروائیوں میں خصوصی طور پر تربیت یافتہ ٹیمیں موجود ہیں، اور اس قدس فورس کو اگر دیکھا جائے تو قتل کرنے والی اس میں ایک ایسی ٹیم بھی ہے کہ جو کہ خفیہ آپریشنز کرتی ہے اور اس سلسلہ میں انتہائی مہارت رکھتی ہے، اور جو اسی طریقے سے خفیہ طور پر قتل کرنے کی مہارت بھی رکھتی ہے کہ کس طریقے سے یہ آپریشنز کرنا ہے۔ کیا ایران اپنی اس قدس فورس کو استعمال کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ آپشن زیر غور ضرور ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایران کو یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ جب محسن فخری زادے کی جو سیکیورٹی ہے اس میں کمی کی گئی اور اس کا اطلاع جو تھی وہ کیسے پہنچی اور اس کے بعد ہی یہ حملہ کیوں ہوا، کیونکہ ایران جب دوسروں کے اوپر اسرائیل کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے اور اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ قتل کیا ہے، تو ایران کو ایک دفعہ یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ اس کے اندر سیکیورٹی لیبس کہاں ہوئے، کیونکہ یہ تہران میں اٹیک ہوا تھا، اور تہران میں اگر ایران کی طرف سے ان کی سیکیورٹی تھوڑی سی کم کی جاتی ہے محسن فخری زادے کی، تو اس کے بعد یہ اطلاعات ان کے دشمنوں تک کیسے پہنچی اور وہ کیسے حملہ آور ہوئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ ایران جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تو اس کے جواب میں
ریئیکشن آ سکتا ہے اور فوری ریئیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے جہاں تک کی بات تھی کہ اسرائیل عرب دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ کہ سعودی عرب نے باضابطہ طور پر ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن خبریں یہ آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین اور UAE کہ اس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اور اب اسرائیل کے ساتھ وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ کھول چکے ہیں اور ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ آپشن، تیسرا آپشن، جان کا بدلہ جان، انتہائی خطرناک آپشن ہے۔ اب آخری آپشن یہ ہے کہ کچھ نہ کریں۔ کچھ نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ایران تو بدلہ لینے کا اعلان کر چکا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فی الحال کچھ نہ کیا جائے، اور فی الحال ایران کی طرف سے جیسا کہ کہا گیا تھا کہ جو بائیڈن سے انہیں زیادہ توقع تو نہیں ہے کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں آئیں گے اور امریکہ کی پالیسی ایران کے متعلق چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ایران انتظار کر سکتا ہے کہ جو بائیڈن واپس آئیں تو وہ یہ سمجھتا ضرور ہے کہ کچھ رویے میں نرمی آئے گی اور کچھ بیہیویئر جو چینج ہوگا وائٹ ہاؤس کا جو بائیڈن کے آنے کے بعد، اس کو پہلے دیکھا جائے۔ اور ایسی صورتحال میں ایران جو ہے وہ جنوری تک کا انتظار کرے گا، جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑیں گے اور بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آئیں گے، اور اس کے بعد اگر بائیڈن کی پالیسی جو ہے وہ ٹرمپ کی پالیسی سے برعکس ہوتی ہے اور اتنی اگریسو نہیں ہوتی ٹوورڈ ایران، تو ایران اس کا انتظار کرے گا، اور اس صورتحال میں سینیریو چینج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 4 آپشنز تھے جن میں سے 72 گھنٹے کے اندر اندر پہلے آپشن پر ایران نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں مزید بھی اس حوالے سے بتاؤں گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔